گئی، میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اب سنو صاحبو، یہ بیوی ہے اور ادھر اس کا شوہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، شوہر محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، رب کعبہ شوہر کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب میاں بیوی رات کو ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد جیسے ہی وہ شوہر ہو یا چاہے بیوی ہو، جب وہ غسل کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں، اور نہانے کے بعد جیسے ہی ان کے بدن پر پانی جاتا ہے تو ان کے بدن کے پانی سے، ان کے بدن سے لگنے والے پانی کا جب قطرہ زمین پر آتا ہے، نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ اس پانی کے قطرے سے زمین سے نیچے آنے سے پہلے رب کعبہ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شادی کا مقام ہے۔ میاں بیوی نے ملاقات کی، غسل کے لیے گئے، جیسی غسل کرنا چاہا بدن پر پانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم سعدی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شعیب صاحب قبلہ، حضرت مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلام میں آپ تمام تر لوگ اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کا عظیم خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت تشریف لائیں گے اور میں آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آخر مذہب اسلام میں نکاح کو کیا اہمیت ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ نکاح کی اہمیت یہ ہے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ آخر مذہب اسلام میں طلاق کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، ایک بات میں نے پہلے کہی تھی، یہ بڑا خشک موضوع ہے، یہ بات آپ کے تبھی سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ اس کو توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ اب آپ کو میں نے شارٹ میں بتا دیا کہ مذہب اسلام میں شادی کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث کریمہ ہے جس بات پر شاہد و عادل ہے، اس بات کی فضیلت کو رات و دن بیان کرتی ہے کہ رب کعبہ نے اسلام میں شادی کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے، نکاح کے مقام و مرتبے کو کتنا عروج بخشا ہے۔ اب آئیے صاحبو، جب رب کعبہ نے شادی کو وہ مقام و منصب عطا فرمایا اور میاں بیوی جب آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی محبت کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ان کی محبت پر وہ بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اب سنو، جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ معاشرہ ہے، اس میں ہر طریقے کے انسان بستے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں آپس میں بن نہیں پاتی ہے، دونوں کا مزاج نہیں مل پاتا ہے، دونوں کی بات آپس میں، دونوں کی سہمتی نہیں ہو پاتی ہے، تو 4 دن راضی رہ لیتے ہیں، 10-20 دن راضی رہ لیتے ہیں، سال 2 سال ایک ساتھ رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے، شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، کچھ باتوں کو لے کر کے دونوں کے درمیان انبن ہو گئی ہے۔ اب دونوں کے درمیان حالت یہ آن پہنچی ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ایک لمحہ بھی ان کو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب انسان ایسی زندگی میں کیا کرے، ایسے ماحول میں کیا کرے، ایسی سچویشن میں کیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا وہ پھانسی کھا کر کے مر جائے، یا کہیں پر جان دے دے، یا ٹرین کے آگے کود جائے، یا پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا لے، آخر وہ اپنی بیوی سے چھٹکارے کے لیے کرے تو کرے کیا، یا بیوی اپنے شوہر سے چھٹکارے کے لیے کرے تو کرے کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کا قرآن کہتا ہے نہ تو تم آگ لگاؤ، نہ تم پھانسی کھاؤ، نہ تم ٹرین کے آگے کود کر کے اپنی جان گواؤ۔ رب کا قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ یا تو بھائی کے ساتھ ان کو اپنے پاس روک کے رکھو، اور اگر تم نہیں روک سکتے، تمہاری بن نہیں رہی
رہی ہے تو ایسا کرو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنے سے جدا کر دو, اپنے سے الگ کر دو. پھانسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے میرے جا کے آگے سر جھکانے کی حاجت نہیں ہے, بیل کے آگے جا کر کے کٹنے کی حاجت نہیں ہے, نہیں بن رہی ہے. ایک بیوی شوہر سے کہا اگر تجھ سے بیوی راضی نہیں ہے, وہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, پیار کے ساتھ طلاق دے دے, وہ اپنی زندگی گزار لے گی, تو اپنی زندگی گزار لے گی. سبحان اللہ, سبحان ایک اللہ. بات بتاؤ, جہاں پر طلاق کا پرپس نہیں ہے, طلاق کا راستہ نہیں ہے, جہاں پر طلاق کا میٹر ہے ہی نہیں, جہاں پر طلاق کا تصور نہیں, وہاں پر آئے دن خبریں آتی رہتی ہے. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے, لوگ دیکھتے رہتے ہیں کسی نے پھانسی کھا لی, کسی کوئی پنکھے پر لٹک گیا. آخر یہ تمام تر باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پر شادی سے الگ ہو تو کیسے ہو, اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر, مذہب اسلام کہتا ہے جان مت دے, الگ ہونا ہے تو پیار کے ساتھ الگ ہو جا. بے شک. تو بتاؤ یہ طلاق کا طریقہ بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. رہی بات, اگر یہ طلاق کا طریقہ نہ ہوتا, طلاق کی اجازت نہ ہوتی, تو بتاؤ آج کتنی جانیں برباد ہو جاتی, کتنے لوگ خودکشی کر کے جہنم میں چلے گئے. آخر اس کے پیچھے کا منظر کیا ہے؟ یہ تمام تر باتیں ہمارے معاشرے میں آئی کیوں؟ مذہب اسلام نے ان تمام تر باتوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو طلاق کو سمجھنا ہے, آخر مذہب اسلام میں اس کے جاری کرنے کی وجہ کیا ہے. تو آئیے پہلے آپ نکاح کو سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ میں نکاح کیا ہے, نکاح ہوتا کیا ہے, نکاح کرنے کے فوائد کیا ہیں, نکاح کرنے کا ثواب کیا ہے, نکاح کے ثمرات کیا ہیں. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے نا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی مذہب اسلام نے جو طلاق کا راستہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے, یہ طلاق کا راستہ کوئی زحمت نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, کیا بات. طلاق زحمت نہیں ہے, بلکہ رب کعبہ کی بہت بڑی نعمت ہے طلاق کا راستہ. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ ہوگے منظری اتنا بڑا جملہ بول دیا کہ یہ رب کعبہ کی رحمت ہے طلاق. تو سنو صاحبو, یہ جملہ میں نے کس نے کہا, اب میری بات کو سنو. اسلام کہتا ہے, حضرات محترم آپ جانتے ہیں دنیا میں تمام تر طریقے کے مذاہب ہیں, لوگ الگ الگ طریقے کے ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں, کوئی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے, کوئی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے. اس دنیا کے اندر جس طریقے سے گورے پائے جاتے ہیں, اس طریقے سے کالے پائے جاتے ہیں, ایسے چھوٹے ناٹے اونچے نیچے پائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر الگ الگ مذاہب پائے جاتے ہیں, الگ الگ طرح کے دھرم پائے جاتے ہیں, اور ہر دھرم میں شادی کا رواج ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ شادی کے طریقے الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر گواہ موجود ہوتے ہیں, نکاح پڑھایا جاتا ہے, کہیں پر پھیرے کرائے جاتے ہیں, کہیں پر بائبل ہاتھ میں دی جاتی ہے. کسی مذہب میں کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, ہر مذہب میں طریقہ ہے شادی کا, ہر مذہب میں رواج ہے شادی کا, تمام پر جگہ پر شادیاں ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, مذہب مہذب پر, مذہب اسلام پر, کہ رب کعبہ کے اس مقدس دین نے شادی کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور شادی کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ مقام کسی اور مذہب میں نہیں ملتا. نبی کے قولین فرماتے ہیں, اور لوگوں سنو, جب کوئی انسان شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا اسم القادری منظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. جو انسان شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے. جانتے ہو آدھے ایمان کی طاقت کیا ہے؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ نے 12 یہ حدیث سنی ہوگی, کل قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, زمین تابے کی آسمان فولاد کا ہوگا, کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا ناف تک, کسی کا سینے تک. ایسے عالم میں تمام تر لوگ جب پریشان ہوں گے, جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ انسان بھی جنت میں جائے گا کہ جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور مسلمانوں, جب وہ انسان جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو, جب وہ جنت میں جائے گا, تو جس کے پاس آدھا ایمان محفوظ ہو وہ بھی انشاءاللہ
کے پاس آدھا ایمان محفوظ ہو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ مذہب یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے مذہب اسلام نے شادی کو. اور ذرا آگے بڑھتے تو چلے جائیے. عزیزان ملت اسلامیہ کیا ہے یہ شادی, کیا ہے اس کا مرتبہ؟ عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک تو کوارے ہوتے ہیں, ایک شادی شدہ ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ایک کوارا انسان ہے, جب وہ نماز فجر پڑھتا ہے اس کو نماز فجر کا ثواب ملتا ہے, جب وہ ظہر پڑھتا ہے اس کو ایک ظہر کا ثواب ملتا ہے, جب وہ عصر پڑھتا ہے اس کو ایک عصر کا ثواب ملتا ہے, جب وہ مغرب پڑھتا ہے اس کو ایک مغرب کا ثواب ملتا ہے, جب وہ عشاء پڑھتا ہے اس کو ایک عشاء کی نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن قربان جائیے اس شادی پر کہ رب کعبہ نے اس شادی کو کتنا معظم بنایا ہے. اور مسلمانوں فخر کیا کرو اپنے مقدر پر کہ تم نبی کے کونین کے ماننے والے ہو, نبی کے محتشم کے ماننے والے ہو. اللہ کی قسم امام غزالی فرماتے ہیں, آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ جب شادی شدہ انسان نماز تو ایک پڑھتا ہے لیکن رب کعبہ اس شادی شدہ انسان کی ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. نماز تو ایک پڑھتا ہے لیکن رب کعبہ اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ شادی